بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو رمضان اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ اتنی بھی واجبات الہیہ ہیں، ہر واجب کا اللہ نے اجر معین کر دیا۔ واحد ماہ رمضان کے روزوں کی عبادت ہے جس کے بارے میں ذات واجب نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر صرف میں ہی دے سکتا ہوں۔ رمضان کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمان معصومین علیہ السلام ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ روزے میں رمضان کے لیے کچھ احکام ضروری ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے اسی رات پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر لیں۔ دوسرا طریقہ، ہر دن ہر رات کو اگلے دن کے آپ روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اب شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلا دن، اب اس میں انسان شک کر رہا ہے، نہیں معلوم شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو یہاں پر آپ مستحب روزے کی نیت سے روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ واجب رمضان کے روزے کی نیت سے آپ کو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب آپ نے روزے کو مستحب کی نیت سے رکھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلا وہ تو رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، تو کہتے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں 9 چیزیں ہیں جو رمضان المبارک یا مطلقاً روزوں کو باطل کر دیتی ہیں۔ کھانا پینا، مباشرت، خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، حالت جنابت میں اذان فجر تک، حالت نفاس یا حالت حیض میں اذان فجر تک رہنا، گاڑے غبار کا حلق میں جانا، جان بوجھ کر کہہ کرنا، اور یہ آج ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اس میں ضروری ہم نے خیال رکھنا ہے سحری کے وقت۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو ہم پر لازم ہے ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جیسے آج کل جو سحری کا جو وقت ہے وہ 3:42 کا اعلان ہے، تو ہم پہ ضروری ہے ہم 3:42 پہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر ہم 3:42 کے بعد کھانا یا پینا شروع رکھیں گے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر انسان کے وقت ختم ہونے کے بعد اگر انسان کے منہ میں لقمہ ہے تو اس کو باہر نکال دینا چاہیے۔ اگر وہ باہر نہیں نکالے گا تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا، انسان نے سحری کی اور پھر وہ دن کو دانتوں کے درمیان میں کھانے کے کچھ ذرات رہ گئے، اب وہ ذرات کو باہر نکالتا ہے تو کہتے ہیں ضروری ہے ان ذرات کو بھی انسان منہ سے باہر نکال دے۔ اگر جان بوجھ کر انسان ان ذرات بچے کچے ذرات کو کھائے گا، اندر لے جائے گا، تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز فرماتے ہیں خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر انسان قرآن مجید کی غلط تلاوت کرے گا تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز فرماتے ہیں اذان فجر تک حالت جنابت، حیض یا نفاس میں رہنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ضروری ہے اذان فجر سے پہلے انسان کو غسل کر لینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ انسان نے روزے کو رکھا، دن کو سویا، اور سونے کے بعد انسان کو احتلام ہو گیا
تو فرماتے ہیں یہاں پر وہ جلدی کے ساتھ غسل کرے گا اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگلی چیز فرماتے ہیں گاڑے غبار کا حلق میں جانا۔ اب چاہے غبار حلال چیز کا ہے، جیسے آٹے کا غبار، اگر آٹے کا غبار انسان کے حلق میں جائے گا تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ جہاں انسان جا رہا تھا تو مٹی کا غبار تھا، وہ اگر انسان کے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز فرماتے ہیں اگر انسان اپنے سر کو پانی میں ڈبو دیتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بے شک انسان کا باقی وجود پانی سے باہر ہو، لیکن صرف یہ اگر انسان اپنے سر کو پانی میں ڈبو دے گا تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان جان بوجھ کر کرے گا تو کرنے سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ رمضان کے مہینے میں سفر کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا سفر 44 کلومیٹر آنا جانا ہے تو اس دن کا روزہ وہ نہیں ہوگا اس پر، وہ اس دن کے روزے کی بعد میں قضا کرے گا کیونکہ وہ مسافر ہے۔ ہاں البتہ انسان نماز ظہر کے بعد گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے گا۔ اگر انسان رمضان میں زوال سے پہلے اپنے گھر سے نکلے گا تو اس دن کی اس پہ روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ یہاں پر ایک چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے، اگر ہم نے زوال سے پہلے سفر کرنا ہے تو جب تک ہم حد ترخص کو عبور نہیں کرتے اس وقت تک ہم کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے۔ حد ترخص کی 2 نشانیاں ہیں، پہلی جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر کی دیواریں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، وہ اپنی دیواروں کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ دوسری اس کے شہر کی اذان کی آواز اس کو سنائی نہ دے، اتنا سفر کر لے تو پھر وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اگر روزہ دار گرمی کی وجہ سے جو کپڑے بدن پہ پہنے ہوئے ہیں ان کو گیلا کر دے تو یہ بھی مکروہات روزہ میں سے ہیں۔ اسی طرح بار بار بلا وجہ کلی کرنے سے بھی یہ بھی انسان کے مکروہات روزہ میں سے ہیں۔ آخر میں دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو احکام الہیہ اور دین آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔